یہ بتائیں کہ جو اپنا 2018 کے انتخابات تھے اس میں آپ بھی حلقہ N15 سے امیدوار تھے، سردار مہتاب صاحب بھی N15 سے. ایک تو بظاہر آپ کے اختلافات کی یہ وجہ بتائیں سردار مہتاب صاحب کے ساتھ آپ کے اختلافات کی اصل وجہ کیا ہے؟ جب حویلیاں جب جلسہ ہوا تھا، موٹر وے کا افتتاح ہوا تھا، وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب بھی آئے تھے، وہاں سٹیج پہ بھی آپ کے اور سردار مہتاب صاحب کے درمیان نوک جھوک موجود تھے ہوئی تھی. آپ کے اور ان کے درمیان اختلافات کی کیا وجہ، اور یہ اختلافات ختم نہیں ہو سکتے؟ ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ بڑی مس پرسیپشن ہے. جی وہ ہمارے لیڈر رہے ہیں. آج بھی مسلم لیگ کے میں کہتا ہوں اگر وہ پارٹی ڈسپلن کی پابندی کریں تو وہ لیڈر ہیں. جی 2015 کے الیکشنوں میں اس سے پہلے جب حلقہ بندیوں کا ایشو ہوا اس وقت تھوڑی سی یہ بات ہوئی تھی، ہم نے اعتراض شدید کیا اور سردار مہتاب صاحب اس وقت اہم عہدے پہ تھے حکومت کے اندر، لیکن انہوں نے ان حلقہ بندیوں پہ کوئی اعتراض نہیں کیا. میں ان کے پاس گیا، بار بار جاتا رہا کہ جی یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے مسلم لیگ کے ساتھ، عوام کے ساتھ، یہ جو ڈسٹریبیوشن ہے پہاڑی اور شہری علاقے کی اس حوالے سے بھی زیادتی ہے، وسائل کی تقسیم کے حوالے سے بھی زیادتی ہے، تو اس ڈی لمیٹیشن کو ہمیں چیلنج کرنا چاہیے. تو انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، بلکہ اس ڈی لمیٹیشن کو سردار صاحب نے ایک طرح سے سپورٹ کیا. ظاہر ہے جب بندہ اپوز نہیں کرتا تو اس کا یہی مقصد ہے. اس وقت تھوڑا سا اختلاف ہوا ہے کہ جی یہ ان حلقہ بندیوں کے معاملے میں سردار صاحب کی مرضی جو ہے وہ پرانے حلقوں پہ نہیں تھی. اس کے بعد 2015 تک ہمارا الیکشنوں تک کوئی اختلاف نہیں رہا. وہ ان کے پاس قیادت تھی، جو فیصلہ کرتے تھے ہم مانتے تھے. ہاں جہاں اختلاف رائے ہو تو اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتا تھا انسان. اور 2015 میں ہماری قیادت نے فیصلے کیے. میں نے N15 کے لیے درخواست دی، ٹکٹ کے لیے فیس جمع کروائی، اور یہ فیصلہ میاں محمد نواز شریف سے تھا، ہمارے قائد کا تھا. انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا. اب نہ کبھی انہوں نے میرے سامنے یہ بات کی کہ میں یہاں سے الیکشن لڑوں گا، نہ کبھی یہ بات کی کہ میں یہاں سے نہیں لڑوں گا یا 16 سے نہیں لڑوں گا. بہرحال جو میاں نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا، اس کے بعد جب انہوں نے ٹکٹ پہ الیکشن نہ لڑنے کا فیصلہ کیا، ہم جاتے رہے، مشاورت کرتے رہے بہت سے ایشوز پہ، ٹکٹس پہ ہر حوالے سے ہم ان کی رائے بھی لیتے رہے. تو ہمیں نہیں پتہ، وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ ان کو نواز شریف صاحب سے کیا اختلاف ہے. ان کو مسلم لیگ جماعت کے لیے لوگ قربانیاں دیتے ہیں. میرے والد صاحب نے قربانی دی. 2 دفعہ ہماری نشست سے ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب الیکشن لڑے. ہم نے کھلے دل سے سپورٹ کیا اور کسی سیٹ پہ الیکشن بھی نہیں لڑے. میاں نواز شریف صاحب نے میرے والد صاحب کو یہ بھی کہا کہ صوبے میں آپ اپنے بیٹے کو یا خود کسی ایک نشست سے الیکشن لڑوائیں. انہوں نے کہا نہیں، ہمیں آپ کی جیت کی ضمانت 100% چاہیے، ہم 20% بھی رسک نہیں لینا چاہتے. تو پارٹی کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. یہ ان سے آپ سوال کریں کہ انہوں نے 2018 کے الیکشنوں میں جو ان کا بحیثیت ایک لیڈر مسلم لیگ کا کردار بنتا تھا، کیا انہوں نے کردار ادا کیا؟ وہ خاموش ہو کے پردے کے پیچھے کیوں گئے؟ 2002 میں پردے کے پیچھے کیوں گئے؟ کرنل مصطفیٰ کیوں 2002 میں ڈسٹرکٹ ناظم بنا 4تھی دفعہ؟ 3 دفعہ پہلے مسلم لیگ جیتی. ڈاکٹر اظہر جدون کو کیوں 2002 میں، وہ ہماری کیا مجبوری تھی کہ مشکل وقت میں ان کو ماجد یافتہ کینڈیڈیٹ نامزد کیا گیا؟ کیا مسلم لیگ کے پاس کوئی ایسا شخص نہیں تھا؟ وہ کیا مجبوری تھی کہ 2002 کے الیکشن میں گلیات میں سردار ادریس کو ٹکٹ نہیں دیا گیا، غلام نبی صاحب کی فیملی کو ٹکٹ نہیں دیا گیا، حویلیاں کے ایک شخص کو ٹکٹ دیا گیا؟ وہ کیا مجبوری تھی؟ یہ پوچھنا چاہیے. یہ وہ سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں کہ انہوں نے 2002 میں ایبٹ آباد میں ملک محبت ایوان کو سپورٹ کیوں نہیں کیا، ملک ارشد کو کیوں نہیں سپورٹ کیا، مسلم لیگ کے کینڈیڈیٹس کو کیوں سپورٹ نہیں کیا، مسلم لیگ کے لیے جلسے کیوں نہیں کیے، میری کمپین میں ایسا کیوں نہیں لیا. تو یہ تو انہوں نے جواب دینا ہے. ہمارا کوئی اختلاف آج بھی نہیں. اختلاف ایک چیز سے پھر میرا بنا ہے، جب انہوں نے متبادل تنظیم بنائی ہے، مرکزی عہدیدار ہونے کی حیثیت سے پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی میں سمجھتا ہوں. ہمارے پارٹی آئین کے خلاف ورزی ہے. اس آئین نے، پاکستان کے آئین نے ہمیں عزت دی اور پارٹی کی آئین نے ہمیں، جو سیاسی ہماری جماعت ہے اس سے ہمیں عزت ملی. تو میں تو اپنے اس پارٹی کے آئین کا احترام کرتا ہوں. تو یہ سوال کا جواب وہ بہتر دے سکتے ہیں. آج بھی ہمارا اختلاف ایک بات پہ ہے، جو انہوں نے
مسلم لیگ کو تقسیم کرنے کی ابتدائی کوشش کی, متبادل تنظیم اپنے گھر میں بلائی, وہ پارٹی ڈسپلن کی وائلیشن ہے. اس سے پہلے وہ میرے خاندان کے حوالے سے بھی بزرگ ہیں, میں ان کا ہمیشہ احترام کرتا رہا ہوں. میں 2002 کا الیکشن اگر ہارا ہوں اس مشکل ترین وقت میں, اس ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اس وقت کی تھی, جو انہوں نے فیصلہ کیا تھا, میں لڑ رہا تھا ڈسٹرکٹ کا الیکشن, مجھے جرگہ کیا گیا کہ ہماری مجبوری ہے آپ کرنل مصطفیٰ صاحب کو دیں, ہمارے جو کچھ مجبوری ہیں آف دی ریکارڈ باتیں ہوتی ہیں کچھ. میں نے کہا آپ کا فیصلہ ہے تو ہم الیکشن نہیں لڑیں گے. اس سے پہلے 3 دفعہ آپ کو پتہ ہے میرے والد صاحب ڈسٹرکٹ کے تھے, چیئرمین رہے ہیں, جب ہری پور تھا اس وقت بھی چیئرمین رہے ہیں. اور 2002 کے جو بلدیاتی الیکشن ہے 50% کونسلرز ہمارے گروپ کے جیتے تھے, 50%. اور انہوں نے مجھے نامینیٹ کیا تھا کہ آپ ڈسٹرکٹ میں ناظم کا الیکشن لڑیں گے. سردار صاحب نے ہمیں جرگہ کیا, ہم نے ان کی بات مانی, کیونکہ اس وقت پارٹی کے فیصلوں کا اختیار ان کے پاس تھا. تو میری طرف سے کوئی اختلاف نہیں ہے, آج بھی بڑے احترام میں نے 4-5 ان کے جرگے کیے ہیں. اور کچھ جو دوست ہیں انہوں نے بڑی غلط بیانی اور جھوٹ بولا ہے عوام کے سامنے کہ جی کوئی معاملات طے ہو گئے ہیں. بالکل کوئی معاملات طے نہیں ہوئے. میں نے انہیں کہا جی آرگنائزنگ کمیٹی ہم نے بنائی ہے سردار صاحب, اب یہ یا تو آپ اس آرگنائزنگ کمیٹی کو آن نہ کریں. انہوں نے کہا جی اس آرگنائزنگ کمیٹی میں سارے وہ لوگ ہیں جن کی مسلم لیگ کے لیے بڑی قربانی ہے. تو میں نے کہا پھر ان کے فیصلے کو آپ مانیں. وہ بضد تھے کہ ایوب افریدی صاحب کو بنایا جائے. میں نے کہا ایوب افریدی صاحب نے کو یہ آرگنائزنگ کمیٹی نے کنسیڈر نہیں کیا. انہوں نے ملک محبت اوان صاحب کے حق میں فیصلہ کیا. یا تو آپ کہتے ہیں, تو میں یہ بھی اختیار ان کو کہا کہ آپ سینئر ہیں, میں آرگنائزنگ کمیٹی ختم کر دیتا ہوں, نئی بنا لیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں یہ بہترین لوگ ہیں, مجھے کسی پہ اعتراض نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں ساری مشاورت ہوتی رہی. یہ ڈیٹیل سے بات میں نے اس لیے کی کہ بہت سے لوگ ہیں غلط بیانی کرتے ہیں, شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنتے ہیں اور منافقت کی حد کر رہے ہیں. ہم نے 2 جرگے ٹکٹ ہولڈرز کے سامنے کیے, وہاں کوئی بات ہماری سردار صاحب سے طے نہیں ہوئی. ان کا خیال تھا کہ ری آرگنائزیشن نہ کی جائے ڈسٹرکٹ ایبٹ کی. میری یہ گزارش تھی کہ کرنی چاہیے کہ یہ پارٹی قیادت کا فیصلہ ہے. اور کچھ لوگ ایسے تھے جو ڈسٹرکٹ ایبٹ کی اور مختلف تنظیموں میں کہ جنہوں نے پارٹی وائلیشن کی, ٹکٹ ہولڈرز کو سپورٹ نہیں کیا. تو ان نئے لوگوں کو بھی, کچھ لوگ ایسے ہیں جو 20-30-40 سالوں سے ہیں لیکن ان کی کوئی کارکردگی اتنی بہتر نہیں تھی, کوئی عمر کے تقاضے تھے, کچھ اور مجبوریاں تھیں. تو نئے لوگ لانے بڑے ضروری تھے. اب سوشل میڈیا کا دور ہے, کمپٹیشن میں پی ٹی آئی جیسی جماعت ہے جو ایک سوشل میڈیا کے ذریعے اس حد تک آ گئی ہے کہ آج صوبے میں حکومت کر رہی ہے. تو ان کی کمپٹیشن کے لیے ہم نے کہا کہ ان کے برابر کی ٹیم ہمیں لانی چاہیے, نئے لوگ لانے چاہیے. ان کو اس بات سے اختلاف تھا اور پھر یہ سارے ٹکٹ ہولڈر کو ہم نے بٹھایا. اکثریت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں ری آرگنائزیشن کرنی چاہیے. پھر ہم سردار صاحب کے پاس گئے, انہوں نے دونوں جرگے ہمارے نہیں مانے. انہوں نے کہا جی میں ایک ہی بات آخری جو انہوں نے کی تھی, پہلے انہوں نے کہا کہ ہمیں آج میں پہلی دفعہ پریس میں ڈسکلوز کر رہا ہوں, جب پہلا جرگہ ہمارا ہوا, میری بات تھوڑی لمبی ہے لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ مسلم لیگ ضلع ایبٹ کے عوام کو یہ بات پتہ چلنی چاہیے. ہم پہلی دفعہ گئے, تمام ٹکٹ ہولڈر تھے سردار صاحب کے گھر. انہوں نے کہا میں تب بات کروں گا, میں نے ان کو کہا تھا کہ میں تب بات کروں گا, میں خاموش تھا کہ مجھے یہ اختیار دیا جائے کہ ایبٹ کی تحصیلوں کے اور ضلع کے جو عہدیدار ہیں ان کو ان کے تعیناتی کا اختیار مجھے دیا جائے, تب میں بیٹھ کے بات کروں. یہ پہلی بات انہوں نے کی. میں نے کہا جی یہ تو کسی صورت ہمیں منظور نہیں ہے, مشاورت سے بہتر ہے کچھ مل کے اگر ہم کریں. دوسری بات انہوں نے جب دوسری دفعہ ہم جرگے میں گئے, انہوں نے کہا جی میں صرف اور صرف ایوب افریدی کو ڈسٹرکٹ ایبٹ کا صدر مانوں گا, باقی کسی آپشن کو ماننے کے لیے میں تیار نہیں. اگر یہ آپ کو قبول ہے تو ٹھیک ہے. پھر میں نے گزارش کی کہ سردار صاحب یہ فیصلہ میرا نہیں ہے. یہ ٹکٹ ہولڈر بیٹھے ہیں جن میں سے 2 لوگ ایسے ہیں جو مسلسل جو آرگنائزنگ کمیٹی کی میٹنگ ہے اس سے غیر حاضر ہیں, یہیں وہاں ہم فیصلہ کرتے ہیں, آپ کی اس بات کو رکھتے ہیں. اور میں نے یہ بھی کہا کہ ٹھیک ہے میں خاموش ہو جاؤں گا کیونکہ پہلے میں نے سپورٹ کیا تھا. اس دوسری میٹنگ بھی ہمارا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا. کچھ لوگ ہیں جو یہاں پہ آ کے کہتے رہے ہیں کہ جی مرتضیٰ نے وائلیشن کی. میرا اور سردار صاحب کا یہ جو فیصلہ 2 جرگوں میں کوئی بھی نہیں ہوا, اس میں یہی بات ہوئی تھی
وہ باضد تھے، آرگنائزیشن نہ ہو پہلے میں، اور دوسرے میں انہوں نے کہا ایوب افریدی صاحب ہو، جو ہمیں قبول نہیں تھا۔ ایوب افریدی صاحب کے کردار جو ہے 2002 میں، 97 میں، 93 میں سب لوگوں کے سامنے، میں اس پہ بات نہیں کروں گا، میرے لیے بڑے قابل احترام ہے، کیونکہ اگر ساری پارٹی ڈسٹرکٹ کی ہماری ماننے کے لیے ان کو تیار نہیں تھے تو میں کس طرح وہ فیصلہ مسلط کرنا چاہتا تھا۔ تو یہ وہ باتیں تھیں، وہ بڑی غلط بیانی چند لوگوں نے کی عوام میں کہ جی جرگے میں طے ہو گیا تھا اور اس جو فیصلہ ہوا تھا اس کی وائلیشن مرتضیٰ نے کی، بڑی زیادتی اور جھوٹ مس گائیڈ مسلم لیگ کے ورکروں کو کرنے کی کوشش کی۔ پارٹی میں فیصلے ہوتے ہیں، جب مشاورت ہوتی ہے تو اس پہ اپنی رائے دی جاتی ہے، اور جب فیصلہ ہو جائے تو پھر اس کے لیے بندے کو بالکل کمر بستہ ہو کے اس فیصلے کو ماننا چاہیے اور قربانی بھی دینی چاہیے۔ مرتضیٰ جاوید صاحب، آپ نے بتایا جیسے ہمارے اختلافات ختم کرنے کے لیے کئی جرگے بھی ہوئے، ہمیں بھی پتہ چلا میں آپ کو جرگہ میں خود جاتا رہا ہوں، کوئی جرگہ نہیں، میں خود جاتا رہا ہوں۔ سردار مہتاب صاحب نے جرگے کی باتیں تسلیم کر لی تھی، آپ کمٹمنٹ کر کے پھر نہیں آئے تھے، یہ بھی بتا دیں کہ آپ کو مجھے یہ بتائیں جس نے آپ کو یہ بات کہی، یہ بڑی جھوٹ پہ مبنی بات ہے۔ میں نے آپ کو دونوں جرگوں کی بات بتائی ہے، کوئی کمٹمنٹ نہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ پہلے جرگے میں کہ ری آرگنائزیشن نہ ہو، ہم نے وہ بات نہیں مانی۔ ہم نے کہا اب آرگنائزنگ کمیٹی بن گئی ہے، یہ مرکزی آرگنائزنگ کمیٹی کا فیصلہ ہے، یہ میاں نواز شریف کا فیصلہ ہے، یہ آرگنائزیشن ہوگی، یہ نہیں فیصلہ ہوا تھا۔ دوبارہ انہوں نے کہا کہ ایوب افریدی صاحب کو صدر بنایا جائے، اس پہ ہم متفق نہیں ہوئے۔ کمٹمنٹ کیا ہوا ہے مجھے ذرا آپ بتائیں، آپ کو کس نے کہا ہے؟ جس نے یہ کہا کمٹمنٹ ہو گئی تھی اس کو میڈیا میں میرے سامنے لائیں، وہ مجھے بتائے کیا کمٹمنٹ ہوئی تھی۔ مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب یہ بتا دیں کہ اگر جھوٹ کہہ رہے ہیں، اور وہ جھوٹے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کمٹمنٹ ہو۔ مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب یہ بتائیں کہ اگر آئندہ الیکشن میں آپ کو ہلکے نے 16 سے الیکشن لڑنا پڑ جائے تو آپ کیا لڑیں گے؟ دوسرا یہ بھی بتا دیں کہ سردار صاحب کے ساتھ جو اختلافات ہیں، نہ مائنس پارٹی سے سردار صاحب مہتاب صاحب کو کیا جا سکتا ہے اور نہ آپ کو، پھر یہ اختلافات ختم کرنے کے لیے آپ کی پارٹی قیادت کیوں نہیں کردار ادا کرتی؟ نہیں، ہمارا کوئی اختلاف اب بھی نہیں ہے، میں نے آپ کو کہا صرف آرگنائزیشن کی وجہ سے ہمارے کچھ اختلافات ہوئے ہیں، جو آج میں نے کھل کے آپ کے سامنے بات کر دی۔ آئندہ جو میری قیادت فیصلہ کرے گی میں انشاءاللہ پارٹی ڈسپلن کی پابندی کروں گا، جس کے حق میں فیصلہ ہوا میں اپنا تن من دھن لگاؤں گا اس کی جیت کے لیے، اس کی کمپین کے لیے، میرے حق میں ہو کسی اور کے حق میں ہو، میں انشاءاللہ پارٹی وائلیشن کبھی نہیں کروں گا۔ میں منافق نہیں ہوں کہ میں کہوں کہ پارٹی میری ماں ہے اور مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ کھڑا نہ ہوں۔ مرتضیٰ صاحب ایک سوال یہ بھی ہے، آپ یہ بتائیں کہ اس وقت پارٹی میں 2 گروپ بنے ہوئے، ایک آپ کا اور ایک سردار مہتاب صاحب کا۔ سابق امیدوار ہیں آپ کے ارشد اعوان صاحب، بیرسٹر جاوید عباسی صاحب، نلوٹھا صاحب بھی کلیئر نہیں ہے نہ آپ کے ساتھ، ان کے ساتھ ہیں، بلکہ یہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں، تو آئندہ انہیں ٹکٹ ملیں گے نہیں ملیں گے ان لوگوں کو؟ دیکھیں یہ تو فیصلہ پارٹی نے کرنا ہے، پارلیمانی بورڈ نے کرنا ہے۔ عوام کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا 2018 کے الیکشنوں میں میں نے درست کیا ہے یا سردار مہتاب صاحب نے درست کیا ہے۔ مشکل وقت میں سینہ تان کے پارٹی کے ساتھ میں کھڑا ہوا ہوں، مشکل وقت میں نے پیٹھ دکھائی ہے یا نہیں، کسی اور نے پیٹھ دکھائی ہے یا نہیں، یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے۔ میں گارنٹی کرتا ہوں کہ جو میری قیادت فیصلہ کرے گی، میری اگر 30 سال کی سیاست قربان ہوتی ہے تو ہونے دے، میرے والد صاحب کی 20 سال کی سیاست 35 سال قربان ہوتی ہے ہونے دے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ میں مسلم لیگ میں ہوں تو میں پارٹی وائلیشن نہیں کروں گا، پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ اور جہاں تک ملک ارشد کی بات ہے، بیرسٹر جاوید عباسی جو بھی پارٹی وائلیشن کرے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ابھی ہم مسالتی کوششوں میں ہیں، اس وقت تک 2 سال ہو گئے ہیں۔ میری اپنے تمام دوستوں سے یہ گزارش ہوگی کہ وہ کسی کی وفاداری میں نظریے پہ کمپرومائز نہ کریں۔ میں کچھ لوگوں کا نام نہیں لینا چاہتا، آج ضلع ایبٹ میں اگر پارٹی تباہ اور برباد ہوئی ہے اس میں ان لوگوں کا بڑا اہم کردار ہے، اور وہ سردار مہتاب صاحب کا شاید اتنا قصور نہیں ہے جتنا ان کو ذمہ دار قرار دے دیا گیا ان لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے۔ تو یہ جو پارٹی وائلیٹ کرے گا، جو کام سردار صاحب نے پارٹی کو تقسیم کرنے کا کیا ہے، ان کے ساتھ جو بھی کھڑا ہوگا بالکل اس کے خلاف
میں سفارش کروں گا کارروائی. ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی اس لیے جیپ کے نشان پہ الیکشن لڑا ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی. نہیں ان کے خلاف تو فیصلہ ہو چکا ہے. ہمارے قائد نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ جس نے پارٹی ٹکٹ واپس کی ہے اس کو پلس جس نے جیپ پہ الیکشن لڑا ہے نہ اس کو پارٹی میں عہدہ دیا جائے اور نہ آئندہ ٹکٹ دیا جائے. یہ نواز شریف صاحب کا فیصلہ. یہ کارروائی ہو چکی ہے. کل اس کو ہماری مرکزی قیادت اگر اس فیصلے کو واپس لیتی ہے تو یہ ان کا فیصلہ ہے. ہم ضلع ایبٹ آباد میں خیبر پختونخوا میں جو شخص بھی اس مشکل دور میں مسلم لیگ کو تقسیم مسلم لیگ کو کمزور کرنے کی کوشش کرے گا ہم اس کے خلاف بالکل کارروائی کریں گے. میرا یہ اپنا ڈسٹرکٹ ہے. میری اس وقت تک یہ کوشش رہی ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ جب تک مجھ پہ ذمہ داری ہے کہ میری یہ کوشش ہوگی کہ ایک پلیٹ فارم پہ مسلم لیگ کو جو ہمارے کچھ مائنر سے اختلافات ہیں وہ اختلاف رائے کی حد تک ہیں ان کو کسی طرح بھی ایڈریس کیا جائے. میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ کسی کو سیاست سے باہر نکال کے سیاست کی جائے اور جنہوں نے سوچا ہے ان کو اللہ نے 2002 میں بھی ذلیل کیا اور 2018 میں بھی ذلیل کیا اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرے گا. مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب آپ نے خود تسلیم کیا جو آپ کی 2018 میں 13 میں 2 میں انتخابات میں ناکامی کی جو وجہ تھی آپس میں اختلافات بھی ایک وجہ آپ نے قرار دی ہے. تو اگر یہ اختلافات اگر آپ کے درمیان رہے تو آج کل لوگ پی ٹی آئی کی حکومت سے مہنگائی کی وجہ سے تنگ ہے تو اس کا فائدہ میرا خیال ہے یہاں سے آپ کو پھر نہیں ملے گا. آپ اختلافات کی وجہ سے یہاں پہ کامیابی نہیں حاصل ہوگی. دوسرا مرتضیٰ صاحب یہ بتائیں ہزارہ میں جو خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں اس میں محمد خان سواتی صاحب کی مسز کو بھی آپ نے ٹکٹ دیا. سردار ہاؤس کو ایک مرتبہ ایم پی اے بنایا دوسری مرتبہ ٹکٹ دیا. تو شیخ شبیر سہگل صاحب وہ بھی پارٹی کے پرانے آدمی تھے انہوں نے بھی اپلائی کیا انہیں نہیں ملا تو آئندہ وہ ٹکٹ کس کو دیں گے. اور پی کے 39 سے ابھی باتیں چل رہی ہیں کہ حاجی محبت عوان صاحب آپ کے امیدوار ہوں گے مشتاق غنی صاحب کے مقابلے میں. تو اس میں کس حد تک ہوا؟ دیکھیں پہلی بات پھر میں آپ کو واضح کر دوں کہ 2002 میں اسٹیبلشمنٹ نے ٹارگٹ کیا تھا 97 میں ہماری 36 سیٹیں تھیں صوبے کی حکومت ہمارے پاس تھی اور 2002 میں صرف 4 نشستیں مسلم لیگ کو ملی. وہی صورتحال 2018 میں ہوئی. لیکن اس وقت جو ہمیں نقصان ہوا کہ مسلم لیگ تقسیم ہوگی. تقسیم ہونے کے باوجود میں سمجھتا ہوں 2002 سے بہت بہتر کارکردگی ہماری رہی. اس وقت مسلم لیگ تقسیم نہیں تھی. اس وقت جو اہم ترین عہدوں پہ رہے ہیں جو قیادت سینئر رہنما ہیں انہوں نے مشکل وقت میں 2018 میں مسلم لیگ کا ساتھ نہیں دیا. یہ عوام جانتے ہیں اب نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس وجہ سے ہمیں نقصان ورکر اپنی جگہ لڑا. ایبٹ آباد میں ملک محبت عوان کی اگر کمپین ان کی اگر 20 دن اور ہوتے تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے الیکشن یہ مسلم لیگ کے ورکر ان کو جتوا دیتے. اور آئندہ اللہ کے فضل و کرم سے میں یہ گارنٹی کرتا ہوں 2015 اور 16 دونوں میں مسلم لیگ کا جس کے پاس ٹکٹ ہوگا وہ باری اکثریت سے انشاءاللہ تعالی جیتے گا. ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اور جو لوگ پارٹی کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی مصلیحت کا پروسیس شروع ہے. اگر انہوں نے پارٹی کو تقسیم کرنے کی سازش میں اپنا حصہ ڈالا میں بحیثیت جنرل سیکرٹری یہ کہتا ہوں میں ان کے ٹکٹوں کی بھرپور مخالفت کروں گا. دیکھیں یہ پارٹی کے پارلیمانی بورڈ کا فیصلہ ہوتا ہے. اس میں بہت سی چیزیں دیکھی جاتی ہیں. کسی فرد واحد کا اس میں اختیار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو میری یہ کوشش ہوگی کہ میں اپنی جماعت اور قیادت اور میاں نواز شریف تک یہ بات پہنچاؤں کہ مشکل وقت میں جو پارٹی کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو پارٹی کے ٹکٹ نہ دیے جائیں. یہ میری بات ہوگی. میں اپنی پارٹی میں خیبر پختونخوا میں مسلم لیگ میں بھی یہ بات رکھوں گا. اس وقت بھی کچھ قوتیں ایسی ہیں جو مسلم لیگ کو توڑنے کی بڑی کوشش کر رہی ہیں. ہمارے ایم پی ایز کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے ایم این ایز کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. پنجاب میں گروپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں کچھ سینئر لوگوں کو استعمال کر کے انہوں نے کام شروع کر دیے. تو یہ تو وہ ان لوگوں کا کام کر رہے ہیں جو مسلم لیگ کو اس پاکستان کی سیاست سے ختم کرنا چاہتے ہیں. جو شخص یہ سوچ رکھے گا میں اپنی قیادت اور نواز شریف صاحب کے آگے ہاتھ باندھ کے کہوں گا کہ ایسے منافق لوگوں کو ٹکٹ نہ دیا جائے.